بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ فرمایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانہ میں دورہ رہا ہے۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائی، ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے انکار نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھائے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ پر لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیں اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کرنا ہے، جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ کہتے ہیں کہ اے نبی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم فرشتے کو اتار دیتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اس شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ محترم سامعین، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے کافروں سے کہا کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، آگے سے انہوں نے بہانے تلاش کیے۔ ایک بہانہ تو یہ تلاش کیا کہ اللہ کے رسول جو پہلے آئے تھے ان کے پاس یک بارگی سے کتاب آئی تھی، لیکن آپ تو کہتے ہو میرے پاس تھوڑی تھوڑی کبھی صورت کبھی آیت آتی ہے، تو یہ بات ملتی نہیں ہے۔ دوسری انہوں نے ایک مطالبہ کیا، مطالبہ ایک تو یہ کیا، آپ اس طرح کریں، ہمارے سامنے آسمانوں پہ جائیں اور وہاں سے لکھی لکھائی کتاب لے کر آئیں اور جس کے اندر ہمارے نام بھی درج ہوں، ہم پھر
ایک تو کہنے لگا میں پھر بھی ایمان نہیں لاؤں گا، اور کبھی وہ مطالبہ یہ کرتے کہ پہلے جو نبی ہوتے تھے ان کے پاس تو فرشتہ بھی آتا تھا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس فرشتہ آئے اور ہم خود دیکھیں۔ آگے سے اللہ پاک نے جواب دیا، فرمایا میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ جو پہلے انبیاء آتے تھے ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ جو مطالبہ کرتی تھی، جب وہ مطالبہ پورا ہو جاتا پھر اگر وہ لوگ ایمان نہ لاتے تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب آتا تھا۔ اگر تمہارا مطالبہ پورا ہو جائے پھر تو تم سب کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، تم کہتے ہو کہ فرشتہ آئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ فرشتہ اپنی اصلی حالت میں ظاہر ہو جائے تمہارے تو کلیجے ویسے بھی دیکھ کر پھٹ جائیں گے، تم اس کی اصلی حالت تو دیکھ بھی نہیں سکو گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ فرشتہ آ جائے انسانی صورت میں تم نے پھر بھی نہیں ماننا، تم نے کہنا یہ تو انسان ہے۔ تو اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں، فرمایا میرے محبوب یہ طرح طرح کے یہ جو بہانے ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں، جنہوں نے ایمان پہ آنا ہے، یقین کرنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، وہ ہیلے بہانے تلاش نہیں کرتے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر بن دیکھی چیز پر یقین کر جائیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو سن کر وہ ایمان لے آئے ہیں۔ لیکن جنہوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا وہ طرح طرح کے اپنے بہانے تلاش کرتے ہیں، مطالبے پیش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ جیسا کہ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ختم ہے نا مہر، اللہ پاک فرماتے ہیں مہر لگا دی ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی کانوں کے ذریعے سے انسان نے بات سننی ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کانوں کی کھڑکی بھی بند کر دی ہے، اور دل کے ذریعے سے انسان اپنے دماغ کے کنیکشن کے ساتھ بات سوچتا ہے، فرمایا میں نے وہ سوچنے کی جو کیفیت ہے وہ بھی ان کی ختم کر دی ہے۔ یہ تکبر میں اتنا اتر چکے ہیں، ضد میں اتنا آ چکے ہیں، فرمایا میں نے تو ان کی یہ کیفیت کر دی ہے۔ ایک جگہ فرمایا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن آپ دعوت دیتے رہیے، یہ ہمیں بھی سبق مل رہا ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں قاری صاحب، مولوی صاحب آپ بیان کرتے ہو لوگ بیٹھتے نہیں، آپ کی بات نہیں سنتے، تو کیا کرنا ہے؟ ارے بھائی اس کا مطلب ہے ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی آئیں گے جن کے ساتھ 100 ان کے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے،
کچھ ایسے ہوں گے کہ ایک نبی ہوگا 10 آدمی ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے ایک نبی ہوگا صرف ایک ان کا امتی ہوگا، یعنی کہ ان کی دعوت پر صرف ایک نے کلمہ پڑھا ہوگا، اور کچھ ایسے انبیاء بھی ہوں گے تنے تنہا ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ بھی کامیاب ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ان کا کام تھا دعوت دینا، آگے قوم سمجھے یا نہ سمجھے ان کا اللہ کی طرف سے حق ادا ہو گیا۔ یہ ہمیں بھی سبق مل رہا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ قوم بات سنے نہ سنے، قوم تابعداری کرے یا نہ کرے، قوم اپنا پیار محبت اخلاق دکھائے یا نہ دکھائے، لیکن پھر بھی دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرتے رہو۔ اگر یہ سوچنا ہے کہ درس قرآن نہیں دیتے، لوگ بات تو سنتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، عوام کے لیے بیان ہو رہا ہے، ان کے دکھلاوے کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے تو نہ ہوا نا۔ اللہ کی رضا تو تب ہے 1000 آدمی بیٹھے پھر بھی ویسے ہی بیان کرو، 1 آدمی بیٹھے پھر بھی ویسے ہی بیان کرو۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص، محبت، جذبہ اور برکت اللہ پاک ڈالتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ پاک یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا میرے محبوب اگر ان کے مطالبے سارے بھی پورے ہو جائیں، لیکن اگر یہ ایمان نہ لے آئیں پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر یہ یہاں نہیں رہیں گے، ان کو لپیٹ لیا جائے گا۔ ایک جگہ اس طرح بھی آیا ہے، ایک دن ابو جہل خانہ کعبہ میں آ کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے یا اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں ہمارے اوپر اپنا عذاب بھیج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، ایک میرے زمانے کا یہ فرعون ہے، یا اللہ اب یہ خود دعا مانگ رہے، اس کو ہلاک کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا میرے محبوب جب تک آپ ان میں ہیں آپ کی برکت سے ہم ان پر عذاب نہیں بھیج رہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ جو مطالبے کر رہے ہیں اللہ پاک ان کے مطالبے پورے کرنے میں نعوذ باللہ عاجز نہیں ہے، وہ مطالبے پورے بھی کر سکتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد قانون خداوندی یہ تھا، پہلی قوموں کے اندر جن لوگوں نے انبیاء کے سامنے مطالبے کیے پھر انہوں نے نہیں مانا، اللہ نے ان سب کو عذاب کی زد میں لپیٹ دیا۔ قانون خداوندی کے تحت اگر ان کے مطالبے پورے بھی ہو جائیں، فرشتہ بھی آ جائے، آسمان سے لکھی لکھائی کتاب بھی آ جائے، پھر اگر یہ لوگ نہ مانیں قانون خداوندی کے تحت یہ سارے عذاب کی زد میں آ جاتے۔ لیکن میرے محبوب ہم نے تو آپ کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ تو کل کوئی یوں نہ کہے کہ حضور رحمت بھی ہیں پھر رحمت کے ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب آ گیا، فرمایا میرے محبوب ہم آپ کی وجہ سے عذاب نہیں بھیج رہے، نہیں تو اللہ پاک اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جب جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک وہ ذات ہیں، اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں، انسان خود غور کرے۔ اللہ وہ ذات ہیں
ویسے تو فطرتی طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے عقلی تقاضا تو یہ ہے کہ والدین ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا فرما دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرما دیا۔ اللہ پاک نے جلتی آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ چھری کا کام ہے کاٹ دینا، لیکن چلتی چھری کے نیچے سے اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو اللہ پاک تو اپنی قدرت کی نشانی دکھا رہے ہیں، جنہوں نے ماننا ہے وہ کامیاب ہیں، اور جنہوں نے نہیں ماننا وہ دونوں جہانوں میں ناکام ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔